السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ڈسکا میں جو قومی اسمبلی کا ضمنی انتخاب ہوا تھا 2021 میں، اس کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے۔ بہت ہولناک انکشافات ہوئے ہیں۔ کون کون سے سیاستدان، کون کون سے پولیس افسران، انتظامی افسران، محکمہ تعلیم کے افسران اس میں ملوث تھے، کس کا کیا رول تھا، کتنے کتنے پیسے بانٹے گئے، کہاں لے جایا گیا، یہ تمام راز اس میں کھول دیے گئے ہیں۔ اور یہ سارے راز کھولے ہیں ایک پولیس ہی کے افسر نے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو بیان ہے وہ تقریباً وعدہ معاف گواہ کی طرح کا ایک بیان ہے، جس نے کسی کے پلے ککھ نہیں چھوڑا۔ یہ ساری کیا تفصیلات ہیں ہم آپ کی خدمت میں ابھی پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، فروری 2021 میں ڈسکا میں جو قومی اسمبلی کی نشست تھی، وہاں پر ایک ضمنی انتخاب ہوا تھا، اور اس ضمنی انتخاب میں دن بھر ہم نے بہت سارے مناظر دیکھے، پورے پاکستان نے ٹی وی پر دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ مسلح افراد فائرنگ کر رہے تھے، نقاب پوش افراد فائرنگ کر رہے تھے۔ 2 افراد اس دن وہاں پر قتل ہوئے، اور جب شام کو نتائج آنے شروع ہوئے، جو پریزائڈنگ آفیسرز اپنے اپنے نتائج لے کر ضلعی جو ریٹرننگ افسر تھا اس کے دفتر میں جب پہنچ رہے تھے، یا اس حلقے کے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں، تو 20 پریزائڈنگ آفیسر، جو 360 جو ٹوٹل اسٹیشن تھے ان میں 340 کے نتائج آ گئے، لیکن 20 پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ کہیں غائب ہو گئے تھے، وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ اور جب وہ صبح 6 بجے واپس اچانک ہی وہ سارے اکٹھے پہنچے، حالانکہ وہ مختلف جو ہے پریزائڈنگ آفیسر تھے مختلف پولنگ اسٹیشنز کے، تو وہ جب پہنچے تو وہ جو نتیجہ مسلم لیگ نون کے حق میں اس وقت تک جا رہا تھا، وہ پلٹ کر اچانک پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چلا گیا۔ لیکن معاملات اس قدر خراب ہو چکے تھے، شکوک و شبہات اس قدر بڑھ چکے تھے کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ میں وہاں پر ری پولنگ ہوئی، اور جب وہ ری پولنگ ہوئی تو وہ الیکشن پھر دوبارہ مسلم لیگ نون نے جیت لیا۔ اب جو ہے وہ ایک انکوائری رپورٹ، یہ آپ کو ذرا کلیئر کر دوں، ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی جس نے یہ بتایا کہ وہاں پر ہوا کیا تھا، یعنی کہ کس طرح سے لاقانونیت ہوئی، کہاں پہ جو الیکشن کی شفاف ہونے کو متاثر کیا گیا ہے، کیسے پلاننگ کی گئی، یہ سارا کچھ اس میں بتایا گیا۔ لیکن کس کا کیا کردار تھا، اس تمام کردار کو متعین کرنے کے لیے منظور اختر ملک جو ہیں ان کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنایا تھا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ اب دے دی ہے، لیکن اس میں ذرا میں آپ کو پہلے یہ بھی بتا دوں کہ جو منظور اختر ملک صاحب ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، انہوں نے اس اپنی رپورٹ کے ساتھ کچھ پہلے صفحات لگائے ہیں، اور وہ صفحات جو ہیں وہ بہت الارمنگ ہیں۔ ان صفحات میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس چیز کا خدشہ موجود ہے کہ جن ملزمان کے خلاف یہ رپورٹ دی جا رہی ہے وہ مجھے، یعنی کہ جو اس کمیشن کے یا اس انکوائری رپورٹ والے کمیشن کے سربراہ تھے منظور اختر ملک، انہیں اور جو کمیٹی کے اراکین ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کے اہل خانہ کو بھی خطرہ ہے، اور ان کو عدالتوں میں بھی گھسیٹا جا سکتا ہے۔ اور بطور سربراہ الیکشن کمیٹی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم پر میں نے یہ انکوائری کی ہے، الیکشن کمیشن کے لیے ہی تیار کی ہے، اب میں نے یہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہے، اب یہ الیکشن کمیشن کی ملکیت ہے، اور یہ اس کی ثوابدید ہے کہ وہ اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس رپورٹ کے نتیجے میں کیا کارروائی کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ بعد میں کوئی لیٹیگیشن ہوتی ہے عدالتوں میں تو اس سے یہ انکوائری کمیٹی کے اراکین بری ذمہ ہوں گے، یہ الیکشن کمیشن اس چیز کو دیکھے گا۔ اگر عدالتوں میں کوئی معاملہ جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم اس کی دفاع کی ذمہ دار ہے، کیونکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس جو انکوائری کمیٹی ہے، کمیشن ہے، اس کے ممبران کو ریاست کے خلاف جرائم میں ملوث افراد کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور انہوں نے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کمیٹی کے سربراہ اور ممبران کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور الارمنگ بات ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص ایک فری اینڈ فیئر جو ہے وہ انکوائری کرتا ہے تو اس کو اس طرح کی چیزیں بھی ساتھ لکھنی پڑتی ہیں کہ اس کو یہاں پر بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی اور اس کے اہل خانہ کی جان کو خطرہ ہے، ان کے مال کو خطرہ ہے، ان کی عزت کو خطرہ ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے ضروری سمجھا کہ ایک پہلے لیٹر لگایا جائے۔ اس کے بعد جو انہوں نے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی جو پہلے اس سے بنی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ضلعی انتظامیہ، پولیس، محکمہ تعلیم اور یہ جو محکمہ تھے یہ شفاف انتخابات کو ثبوتاز کرنے کے لیے مکمل گٹھ جوڑ میں تھے، اور اس سے پہلے یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کے نتائج کے حصول کے لیے جو پیسوں کا لالچ اور رقوم کی تقسیم کا عنصر بھی موجود ہے، اور زور زبردستی اور طاقت کے استعمال جیسے جو چیزیں ہیں وہ بھی استعمال کی گئی۔ یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ جو انکوائری رپورٹ مکمل آئی ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکشاف کیا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی
یہ 14 پولیس افسران، 2 سول انتظامیہ کے افسران، محکمہ تعلیم کے 45 افراد اور الیکشن کمیشن کے 2 افسران کو ملوث قرار دیا گیا ہے اس سارے معاملے میں۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ تحقیقات کو سبوتاژ کرنے کی بھی منظم کوششیں کی گئی ہیں، افسران اور ان کے ڈرائیورز تب کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اور جو مرکزی کردار ہیں اس سارے معاملے کے جو ملزمان ہیں وہ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے بھی لے لی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حوالے سے وہ جو ہے کوئی اپنی سفارشات نہیں دے رہے، لیکن جو انہوں نے کچھ 42 میں سے 25 کے قریب جو لوگ تھے ان کو کلین چٹ دی ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں ملوث نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سفارشات دی ہیں، ان سفارشات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی محکمہ تعلیم کے 3 افسران کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے، 4 افسران کے کنٹریکٹ منسوخ کرنے کی سفارش کی ہے، اور جو 2 ہیں ان کو جبری ریٹائر کرنے کی سفارش کی ہے۔ پولیس کے 3 ASIs کو برخاست کرنے کی سفارش کی ہے، لیکن چونکہ DPO، SP انویسٹیگیشن اور جو DSPs اور سب انسپیکٹرز اور جو SHOs جو انوالو ہیں انکوائری میں، وہ چونکہ ہائی کورٹ سے انہوں نے اسٹے لیا تھا، اس لیے ان کو نہیں ان کے بیانات قلم بند کیے جا سکے، لہٰذا ان کے والے سے ابھی تک انہوں نے کوئی سفارش نہیں کی ہے۔ جبکہ ریجنل الیکشن کمشنر لاہور عابد حسین جو ہیں ان کو بھی جبری ریٹائر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور DRO جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نارووال تھے اطہر عباسی، انہوں نے جو ہے وہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا جو دفتر ہے وہ ڈسکا کے بجائے سیالکوٹ میں بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے جب یہ سارا معاملہ ان تک پہنچا تو انہوں نے ملزمان یعنی کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز لاپتہ ہو گئے تھے ان کی بازیابی کے لیے پولیس وائرلیس کے استعمال سے گریز کیا، اور جب ان کو اور نہ ہی جب وہ پریزائڈنگ آفیسرز واپس آئے تو ان سے نہ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ کہاں تھے اور کیوں تھے اور وہ اب تک کب کیسے وہ بازیاب ہوئے، تو انہوں نے اس چیز کا جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ جو ساری کہانی ہے، یہ جتنے سارے لوگ تھے، یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا، اور یہ سارا معاملہ پوری رات ہم لوگوں نے بھی اپنی ٹی وی کی سکرینز پہ دیکھا، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، کہ جو تمام افسران ہیں DPO سے لے کر DC سے لے کے اس سے اوپر کمشنر ہو گیا یا RPO ہو گیا، IG پولیس ہو گیا، سیکرٹری داخلہ ہو گیا، چیف سیکرٹری، یہ تمام لوگ غائب ہو گئے تھے۔ تمام لوگوں نے اپنے فون بند کر لیے تھے الیکشن کمیشن کے رابطوں کے باوجود کہ جی ہمارے 20 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہیں، کوئی شخص بھی رابطے میں نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اب یہ ساری جو کہانی انفولڈ کی ہے، یہ انفولڈ کی ہے اسی انکوائری کا جو ایک ملزم ہیں، ملزم ان کو ابھی تک تو ملزم ہی کہیں گے کیونکہ انہوں نے یہ اقبالی بیان دیا اور باقی سب کے پول بھی کھولے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی یہ DSP ذوالفقار ورک ہیں، DSP سمبڑیال تھے اس وقت، انہوں نے یہ بیان دیا۔ یہ جتنی اب آگے انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ دی ہے اس میں DSP سمبڑیال ذوالفقار ورک کا جو یہ اسٹیٹمنٹ شامل ہے، جس کی نتیجے میں انکوائری کمیشن اس رپورٹ پہنچا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو DSP ذوالفقار ورک کا بیان ہے، حالات و واقعات، شہادتیں، جیو فینسنگ اور جو موبائل فونز کا ریکارڈ ہے، ان تمام افراد کا جو وہاں پہ موجود تھے، وہ تمام کا تمام جو DSP ذوالفقار ورک کا بیان ہے وہ اسے میچ کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 17 فروری کو یعنی کہ پولنگ سے تقریباً 3 روز قبل DPO حسن اسد علوی کے دفتر میں ایک اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بھی تھے، اسسٹنٹ کمشنر بھی تھے، SP انویسٹیگیشن بھی تھے، یہ 3-4 DSPs بھی تھے، اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی تھے، محکمہ تعلیم کے افسران بھی تھے، پریزائڈنگ آفیسرز بھی تھے، عثمان ڈار اس میں موجود تھے، وزیر اعظم کے اس وقت معاون خصوصی تھے، فردوس عاشق اوان اس وقت موجود تھیں، عمر ڈار موجود تھے، آصف سونی جو نامی ایک PTI کے وہاں پہ لیڈر ہیں مقامی، وہ موجود تھے، اور ان کے بھائی بھی موجود تھے، اور یہ جو ہے وہ تمام سارا اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن کی جو تھی مسز فرخندہ یاسمین موجود تھیں، CEO مقبول احمد موجود تھے، اور پرنسپل گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول زرینہ شاہد بھی موجود تھے، اور یہ 20 سے 24 پریزائڈنگ آفیسرز بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ وہاں پر DSP ذوالفقار ورک کے مطابق آصف سونی جو تھا PTI کا لیڈر، اس نے ایک بیگ کھولا، نوٹوں کی گڈیاں نکالی، اور 3 لاکھ فی قسط ان 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو مبینہ طور پر دیا گیا۔ یہ DSP ذوالفقار ورک جو ہیں DSP سمبڑیال وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریزائڈنگ افسران تھے ان کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، DPO کے منصوبے کے مطابق یہ تمام تر کروائی گئی تھی، اور جس کو جو ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی وہ ساری اس نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جو
तमाम पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी DSP पसरूर को सौंपी गई थी। गाड़ियों के इंतजामात कि उनको मतलूबा मकाम तक, वो जो मशकूक मकाम जहाँ पर इन सबको इकट्ठा किया गया था, उसके लिए गाड़ियों के इंतजामात जो DPO ने और असिस्टेंट कमिश्नर ने और SP इन्वेस्टिगेशन ने किए थे। और वहाँ पर जो एक मशकूक मकाम था, ये मशकूक मकाम उन्होंने बताया है उसमें कि ये एक फैक्ट्री की जगह है, एक फैक्ट्री थी, वो कोई मिर्ज़ा नामी कोई शख्स था, उसकी मलकियत में फैक्ट्री थी और ये हाजीपुर का इलाका था। वहाँ पे कोई ज़ोरा अस्पताल है उसके करीब, वहाँ पर ये तमाम लोग मौजूद थे। और जो DSP थे उनकी मावनत जो है, जो DPO थे उनकी मावनत वहाँ पे तमाम DSPs ने की थी। DC सियालकोट, AC डस्का भी वहाँ पे मौजूद थे। तमाम जो ये मामला थे वहीं पर हुए, वहीं पर सारा रिज़ल्ट बदला गया। उन्होंने कहा कि ये एक प्लान किया गया था कि जो शहर के हलकों का रिज़ल्ट पहले देखा जाएगा और उस जो शहर के हलकों में चूँकि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी और ये कहा गया था कि तशद्दुद और फायरिंग और खौफ हरास के ज़रिए मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को पोलिंग स्टेशन से दूर रखा जाए ताकि वो खौफजदा होकर ना आए। ये सारा कुछ हुआ, ना नकाब पोश अफराद ने फायरिंग की, किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उनका ये प्लान था, जो DSP समरियाल बताते हैं जुल्फ़िकार विर्क के, अगर तो इसके नतीजे में जो शहरी इलाका था तकरीबन 360 में से 340 पोलिंग स्टेशन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में थी, तो वहाँ पर अगर इन सारे जो दिन पूरा वहाँ पे हुआ अमन अमान का मामला, उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून मतलूबा वोट हासिल नहीं कर पाती और PTI आगे रहती है, तो फिर कोई रिजल्ट में रद्दबदल नहीं किया जाना था। लेकिन अगर वो वहाँ से मुस्लिम लीग नून आगे निकल जाती है तो ये जो 20 पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे वैसे PTI की अक्सरियत थी लेकिन इतनी भी नहीं थी कि वो उस रिजल्ट को बदल देती, तो फिर वहाँ पर जब ये देखा कि वहाँ का रिजल्ट जो मुस्लिम लीग नून के हक में जा रहा है शहर का, तो फिर इन 20 जो प्रिजाइडिंग अफसर के हलकों के रिजल्ट थे वहाँ पे वोट जो है बदले गए या जिस तरह भी उन्होंने बैलेट पेपर वगैरह चेंज किए गए और ये सारा रिजल्ट किया गया। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि ये जो DSP जो हैं समरियाल जुल्फ़िकार विर्क, उनके जो बयानात हैं उनकी तस्दीक जो तमाम जो टेक्निकल शवाहिद हैं और दीगर शवाहिद हैं उनसे ये होती है। और जब जिस पूरा दिन जब ये सारा कुछ होता रहा, तशद्दुद होता रहा, लोग कत्ल होते रहे, पुलिस स्टेशन में पोलिंग रुकी रही, और ये प्लानिंग के तहत मनसूबा बंदी के तहत ये DSP साहब कह रहे हैं कि DPO और SP इन्वेस्टिगेशन अपने जो नहीं आरामदेह घरों में मौजूद रहे और वो बाहर ही नहीं निकले ताकि किसी किस्म का उनको ये ना हो कि जी वो DPO ने देखा था और उसने कुछ नहीं किया और SP ने देखा था और उसने कुछ नहीं किया। तो ये सारा कुछ जो है वो DC, DPO, SP और कुछ DSPs थे, उनका कि वो जो मीटिंग हुई थी DPO के ऑफिस में जहाँ पे ये पैसे दिए गए थे, उसके 2 मरहले थे। पहले मरहले में जो है वो SHOs के लेवल के, सब इंस्पेक्टर के लेवल में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद वो चले गए। फिर जो दूसरा मरहला था उसमें सिर्फ अफसरान रह गए थे, गेस्टेड अफसरान, और उस ऊपर के वहाँ पर ये नोट वगैरह भी तकसीम किए गए। तो ये जनाब सारा हुआ है मामला, और इस वक्त ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों चीज़ों पर क्या कार्रवाई करता है, एक इस रिपोर्ट के नतीजे में क्या कार्रवाई करता है, अब ये देखने वाली चीज़ है। और दूसरा जो इस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह ने अपनी एक खदशात का इज़हार किया है, उसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है, अब इस चीज़ का इंतजार है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग केस का भी एक फ़ैसला महफूज है और एक ये फ़ैसला भी महफूज है, जो कि जब हो जाएगा तो पाकिस्तान की सियासत में शायद बहुत कुछ बदल जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।